مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی برکت سے اہل ایمان کو خوشیوں کا یہ موقع نصیب کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگیوں میں اور اہل ایمان کی زندگیوں میں ایسی خوشیاں بار بار لے کر آئیں، اور ہماری دنیا کی زندگی کو بھی اور آخرت کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیوں سے مزین فرما دیں، خوشیوں سے خوبصورت فرما دیں۔ خوشی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ کی خصوصی عطا ہے۔ وہ خوش نہ ہونے دے تو ساری زندگی بھی بعض مرتبہ کوئی خوش رہ نہیں سکتا، اور وہ خوشی عطا کرنا چاہے تو لمحوں کے اندر دکھ میں مبتلا اور تکلیف میں مبتلا اور غم میں مبتلا انسان کو ایسی خوشی عطا کر دیتا ہے کہ جس سے وہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے، دکھ بھول جاتا ہے، تکلیفیں بھول جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے نظام میں کیونکہ بعض چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ یہاں کے غم کے ساتھ خوشی ہے، اور خوشی کے ساتھ بعض مرتبہ غم بھی ہوتا ہے۔ یہاں ہر خوشی کے ساتھ کوئی نہ کوئی غم موجود ہوتا ہے۔ دنیا کی جس طرح جوانی کے ساتھ بڑھاپا موجود ہوتا ہے، ساتھ ہی اور آسانی کے ساتھ بعض مرتبہ تنگی موجود ہوتی ہے، صحت کے ساتھ بعض مرتبہ بیماری موجود ہوتی ہے، اور وسعت کے ساتھ بعض مرتبہ انسان پر تنگی آ جاتی ہے، بعض مرتبہ قوت ہوتی ہے، لیکن اسی قوت کے ساتھ بعض مرتبہ کمزوری بھی آ جاتی ہے۔ کبھی امیری ہے، اس کے ساتھ فقیری بھی آ جاتی ہے، کبھی کمال ہے، اس کے ساتھ زوال بھی آ جاتا ہے، کبھی موسم کے اعتبار سے اگر بہار ہے تو اس کے پیچھے چھپی ہوئی خزاں بھی ہوتی ہے، اور کبھی قربت کے فاصلے ہوتے ہیں، اور کبھی محبتوں کی نزدیکی ہوتی ہے، کبھی عروج ہے تو کبھی اس دنیا کے اندر زوال بھی ہے۔ یہاں بعض مرتبہ خوشیوں کے کہے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی غم کی آندیاں بھی ہوتی ہیں، غم کی آہیں بھی ہوتی ہیں، دکھ کی سسکیاں بھی ہوتی ہیں، دکھوں کے طوفان بھی ہوتے ہیں۔ گویا یہاں کا نظام ملا جلا نظام ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ دکان ایک ہوتی ہے، سامان بھی ایک ہوتا ہے، مگر سامان کے استعمال کے
خریدار دو قسم کے ہوتے اور ایک ہی سامان خرید رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے استعمال کے مواقع مختلف ہوتے ہیں۔ پھولوں کی دکان پہ ایک آدمی کھڑا ہے اور پھول والے سے یہ کہتا ہے مجھے پھول دے دو، مجھے ہار دے دو۔ وہ بڑی خوشی کے ساتھ اپنے چہرے پر خوشی سجائے پھولوں والی دکان سے پھول خرید رہا ہے، ہار خرید رہا ہے، اور ساتھ ساتھ کہہ بھی رہا ہے آج میں نے اپنے بیٹے کو دلہا بنانا۔ لیکن اسی جگہ اسی دکان کے اوپر ایک دوسرا انسان ہے، وہ بھی پھول خرید رہا ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر خوشی کے آثار نہیں ہیں، اس کا چہرہ غمزدہ ہے، اس کی آنکھیں برس رہی ہیں، وہ غموں اور دکھوں کی کائنات کے اندر مبتلا ہے، اور وہ بھی پھول والے سے یہ کہتا ہے مجھے کو پھول دے دو، میں پھول خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن وہ اپنے بیٹے کو دلہا بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے بابا کو رخصت کرنے کے لیے اس کی میت پر پھول ڈالنے کے لیے پھول خرید رہا ہے۔ اس اعتبار سے دکان تو ایک ہی ہے، سامان بھی ایک ہی ہے، خریدار دو قسم کے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس خوشی کے موقع پر نیچرلی بعض مرتبہ بعض گھروں میں اپنے دنیا سے رخصت ہونے والے بزرگوں، عزیزوں اور پیاروں کا اور بچھڑنے والے لوگوں کا غم بھی ہوتا ہے، جو دل کے اندر جاگ اٹھتا ہے، جو خوشی کے کہکہوں کو غم کی آہوں کے اندر وہ غم تبدیل کرتا ہے۔ غم کے بادل اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوں کے نہ رکنے والا ایک سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ بعض گھروں کے اندر ایسا سلسلہ جاری ہوتا ہے کہ ان کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، وہ سنبھل نہیں پاتے، کھاتے تو ہیں، پیتے تو ہیں، پہنتے تو ہیں، لیکن آنسوں کی برسات کے ساتھ۔ اور ایسی ہی حالت میں دین نے سکھایا ہے کہ دوسروں کے غم میں شریک ہو کر ان کے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کیسے کرنا۔ اصل خوشی یہ کہ دوسروں کے غم میں شریک ہو کر ان کو تسلی کیسے دینی، ان کا دل کیسے بہلانا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ عید کی نماز کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بچے کو دیکھا کہ وہ گلی کے اندر افسردہ ہے، باقی خوش ہیں، ایک دوسرے کو مل رہے ہیں، مبارکباد بھی دے رہے ہیں، چہل پہل ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر چہل پہل نہیں، وہ غمزدہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، قریب بلایا، فرمایا کیوں غمزدہ؟ تو یہ کہنے لگا اللہ کے نبی میرے سر پہ میرے والد کا سایہ نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ باقی سارے تو ایک دوسرے کو ملیں گے، ان کے سر پر والد کا سایہ ہوگا، ہاتھ ہوگا، میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اس کو اپنے ساتھ لیا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنا ہاتھ اس کے سر کے اوپر رکھ کر فرمایا یہ نبوت کا ہاتھ آپ کے سر کے اوپر ہے۔ گویا امت کو یہ سکھایا کہ ایسی خوشی کے موقع کے اوپر اگر کوئی غم زدہ ہے، دکھ میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو اہل ایمان اور مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ایسا پیار اس کو دے، ایسی محبت اس کو دے، ایسی چاہت اس کو دے کہ اس کو اپنا غم ہی بھول جائے،
کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب وہ بچہ ہوگا، اور ایسا خوش قسمت اور خوش نصیب کہاں ہوگا کہ جس کے سر پر امام الانبیاء کا رحمت بھرا ہاتھ آ گیا، رحمت بھرا ہاتھ آ گیا۔